ان 70 کے 70 کا پول تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے نہ کھولا، لیکن غزوہ تبوک سے واپسی میں روایات میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے تقریباً 27 یا 28 27 یا 28 منافقین کے نام لے لے کر ان کو مسجد نبوی سے باہر نکلنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نام لیتے تھے کہ فلاں بن فلاں مسجد سے باہر نکل جائے۔ وہ منافق اٹھتا تھا، اپنے چہرے کو اپنی چادر سے چھپاتا تھا اور باہر نکل جاتا تھا۔ تو سوچیں کتنی شدت کی بے عزتی ہے نا۔ یہ تو ہوا، اللہ نے نکالا، اللہ نے ظاہر کیا ان کو، اور کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے وہ عزت نہ دی اللہ کے رسول کو جو کہ ان کو دینی چاہیے تھی۔ فرمایا آگے آیت 65 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ یہ ان کا انداز ہوتا تھا، لائٹ وین میں یہ باتیں کیا کرتے تھے بیٹھ کے اسلام کے بارے میں۔ اور آپ دیکھیں کہ جس چیز کا مذاق اڑایا جائے اس کی کوئی حرمت، کوئی عزت انسان کے دل میں باقی نہیں رہتی، کوئی رسپیکٹ، کوئی سینکٹیٹی نہیں رہتی اس چیز کی جس کا کہ مذاق اڑا دیا جائے۔ اگر والدین کا مذاق بنایا جائے گا، والدین کی عزت باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کسی قانون کا مذاق بنایا جائے، اس قانون کی کوئی حرمت نہیں رہتی، ڈر بھی نکل جاتا ہے، خوف بھی نکل جاتا ہے انسان کے دل سے۔ تو یہ کہنے کو انہوں نے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا، بہت لائٹلی بات کیا کرتے تھے، کوئی فنی بات کہہ دی اسلام کے بارے میں، کوئی جوک اپنا کریک کر دیا۔ تو ہوا کیا اس رویے کی وجہ سے کہ ان کے دلوں سے اللہ کا ڈر، اسلام کی عزت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سب ان کے دل سے نکل گئی۔ تو ایمان کیا بچا پھر دل میں؟ جو رویہ اس زمانے میں منافقوں کا تھا وہ آج بھی آپ کو پوری قوموں کا نظر آئے گا۔ جیسے آپ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کا رویہ دیکھیں، وہ تو پوری پکچریں بنا لیتے ہیں اپنے رسولوں کے اوپر۔ دل چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کا کارٹون بنا دیا انہوں نے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ جو چاہا انہوں نے کہہ دیا، ان کی شادی بھی کرا دی، ان کا بچہ بھی ہو گیا نعوذ باللہ۔ ہر چیز کیا ہے آج کل تو ون بگ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے نا، بس انٹرٹینمنٹ چاہیے، چاہے وہ رسولوں کی ذات پر کیچڑ اچھال کر ہو یا وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا کر ہو، بس ان کو کیا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو انٹرٹین کریں، ہنسنا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، واٹ ایور دا کاسٹ، جو بھی ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے، لیکن ان کو خوش رہنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرامز آتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی ہیں اور موویز بھی ایسی بنائی گئی ہیں۔ ایک کوئی پروگرام تھا کافی پہلے، اس میں ایک ایسا شو سا کوئی آ رہا تھا، اس میں ایک ڈیوڈ تھا، ایک گولیت۔ ڈیوڈ یعنی داؤد اور گولیت جالوت۔ اب ہم نے بھی قرآن میں پڑھا ہے اور ان کے ہاں بھی بائبل میں یہ بات آتی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس میں انہوں نے پروگرام میں یہی دکھایا کہ ڈیوڈ نے گولیت کو مار دیا۔ تو کیا تھا کہ جو گولیت انہوں نے بنایا جالوت، وہ تو بنایا انسان، اور ڈیوڈ داؤد جس کو بنایا اس کو بنا دیا کتا۔ تو یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو آپ چلیں چھوڑیں، یہ تو ہے کافروں کا حال۔ خود مسلمانوں کے اندر یہ ٹرینڈ پیدا ہو رہا ہے کہ ان کو جو لطیفے بازی کا شوق ہو گیا، بس جوکس کریک کرنے، گڈ ون لائنرز ہونی چاہیے، اور لطیفے ہیں کہ اللہ کے پاس فلاں پریزیڈنٹ گیا تو پریزیڈنٹ نے یہ کہا تو اللہ نے یہ کہا، اچھا فرشتوں نے یہ کہا، اور اس کے بعد ہنس رہے ہیں۔ اللہ کی ذات تک کو لطیفوں کی زد میں لے آئے، اور اللہ کی آیات، ان کا مذاق تو رات دن اڑتا ہے۔ تو یہی بات ہے یہاں پر جو کہی گئی ہے کہ جب تم ان سے پوچھو کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تو کہیں گے ہم تو ایسے ہی بس ہنسی دل لگی، ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا قل، آپ ان سے پوچھئے، اب اللہ، کیا اللہ کے بارے میں،
وآیاتہ اور اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون تم مذاق کرتے ہو۔ اس کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اس ٹون کی سیریسنس کا، کس قدر اس میں غضب، کس قدر سنجیدگی اور ان کی کم عقلی پر افسوس، سب باتیں ہیں۔ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا حال ہو گیا تمہارا؟ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے بارے میں تم مذاق کرتے ہو۔ کوئی اور ٹاپک نہیں بچا؟ سارے ٹاپک ایگزاسٹ ہو گئے دنیا کے؟ کیا لے دے کر یہی چیزیں بچ گئیں مذاق کرنے کے لیے؟ اللہ کی آیات کے بارے میں مذاق اڑانا، ان کو اہمیت نہ دینا، سنجیدگی سے نہ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام کی ہیں فحش چیزیں، چاہے وہ کھلی ہوں چاہے چھپی۔ اور ہمارے یہاں آپ دیکھیے بڑے بڑے ڈنرز میں فحش لطیفے سنائی جاتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ پیسے والا ہے، پڑھا لکھا ہے، اور اگر کہیں سے باہر کسی یونیورسٹی سے پڑھ کر آ گیا تو سونے پر سہاگا، وہ تو سمجھتا ہے کہ تو میرا حق ہے، سب کی بات نہیں، الا ماشاء اللہ۔ لیکن بہت سے جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ غریب نہیں ہوں گے، جو یہ لطیفے بناتے ہیں اللہ کے بارے میں، یہ غریب نہیں ہوتے، یہ پیسے والے ایلیٹ ہوتے ہیں، سو کالڈ سوفسٹیکیٹڈ لوگ، ایرسٹوکریٹس۔ تو ان کے ہاں اتنے بے حیائی پر مشتمل لطیفے ہوتے ہیں، اور اگر آپ نہ ہنسیں تو آپ بیکورڈ ہیں۔ ہنسنا، ان کو انجوائے کرنا، یہ دراصل میچیور اور کول ہونے کی نشانی ہے۔ اشعار آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں کھلم کھلا حرام باتوں کا تذکرہ، شراب کی لذت کے بارے میں اشعار اور شراب کی تعریف، عورت اور مرد کا تعلق جتنا غیر قانونی، جتنا اللیجٹمیٹ ہوگا اتنا رومانٹک، اتنا رومانوی۔ جس کو جو چاہا انہوں نے کہہ دیا، جو اللہ کی آیات پر عمل کرنے والا ہے اس کا مذاق اڑا دیا۔ حلوہ کھانا، اس کا بھی مذاق بن گیا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بہت پسند تھا۔ کسی کی داڑھی دیکھی اس کا مذاق بنا لیا۔ اور اگر آپ ان کو روکیں، وہ فحش لطیفے سنا رہے ہیں یا وہ کوئی دین کے بارے میں مذاق کر رہے ہیں، اور آپ نہ ہنسیں یا ان کو روکیں تو خفا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہیو اے ہارٹ، کانٹ یو ٹیک اے جوک؟ ہم تو ایسی بس ہلکی پھلکی بات کر رہے ہیں، آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ کہتے ہیں درس والوں کے ساتھ یہ بڑا پرابلم ہے، سینس آف ہیومر ہی نہیں بچتا ان کے اندر، ہر بات میں سیریس ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اللہ کا غضب ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ کس قدر غفلت کا یہ شکار ہیں، کہ کس طرح یہ اپنے اوپر جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں اور ان کو احساس ہی نہیں۔ دین جو ہے وہ ہنسی مذاق کا، انٹرٹینمنٹ کا نام ہو گیا۔ دین کے ساتھ تو صرف ان کو لطیفے ہی یاد آتے ہیں، اور کھیل کود ایسا سیریس ہو گیا کہ اگر ورلڈ کپ کوئی ٹیم ہار جائے تو اخبار جو ہیں وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، غم پڑ جاتا ہے لوگوں کو کہ ہم ہارے کیسے۔ تو کھیل کود بہت سیریس، اور دین کھیل کود کا نام بن گیا۔ کہیں بھی آپ اگر کوئی لطیفہ سنیں، اللہ نہ کرے، اللہ کے بارے میں یا رسول کے بارے میں یا قرآن کی آیات کے بارے میں، ہنسنا تو بہت دور کی بات، آپ کو ان کو احساس دلانا ہے کہ وہ کتنا بڑا ایک گناہ ہے جو کہ انجام دے رہے ہیں۔ فرمایا آگے آیت 66، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ یعنی اس طرح تم نے مذاق اڑایا اللہ کا، تم تو کفر کے مرتکب ہو گئے۔ مومن کا حال سورہ انفال میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے یا اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے تو دل ڈر جاتے ہیں، دل ان کے کانپ اٹھتے ہیں۔ اور صرف کافر ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی آیات سنے یا اللہ کا ذکر سنے اور اس پہ وہ ہنسی ٹھٹا شروع کر دے۔ تو کہا کہ تم تو کفر کر چکے، اور کب؟ بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد۔
یہ ہے ان کی محرومی کی اور ان کی بدقسمتی کی انتہا کہ منزل کی طرف آتے آتے راستہ بھٹک گئے، کلمہ پڑھ کر کافر ہو گئے، کلمہ پڑھنے کے بعد کہاں آ کر محروم ہوئے ہیں، کہاں آ کر رکے ہیں، جبکہ بس 2 ہاتھ پر جنت رہ گئی تھی، اللہ کی رضا ودن ریچ تھی، ملنے والی تھی، کہاں سے انہوں نے آ کر اپنے آپ کو محروم کیا۔ اور یہ سارا جو کفر ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا، قد کفرتم، تم نے کفر کیا، یہ ظاہری کفر نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اسلام کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہو، سارا کفر اندرونی ہے، دنیا میں نظر نہیں آتا۔ کب نظر آئے گا؟ جب قیامت آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا، اصلی رنگ اصلی روپ ان کا سامنے آ جائے گا۔ فرمایا ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ 2 ٹولیوں کا ذکر کیا گیا منافقوں کی، ایک کے بارے میں امید دلائی گئی کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ ہم معاف کر دیں، لیکن دوسرے کے بارے میں فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان کو تو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سارے ایمان والے ایک درجے کے نہیں ہوتے، ایک لیول کے نہیں ہوتے، اسی طرح سارے منافق بھی ایک لیول کے نہیں ہوتے۔ منافقوں کی بھی کیٹیگریز تھیں، ٹولیاں تھیں، گروپس تھے۔ کچھ منافق کم عقل قسم کے لوگ تھے، غیر سنجیدہ، نان سیریس ایٹیٹیوڈ رکھنے والے، ان کی زندگی میں کوئی بات سنجیدہ تھی ہی نہیں، مسخرے قسم کے لوگ، یوں سمجھ لیں ایمیچر ہپوکریٹس، پیٹی کرمنلز ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے جرم کرنے والے مجرم جو ہوتے ہیں، اس قسم کے تھے۔ تو ان کے بارے میں پھر بھی ابھی امید رکھی گئی کہ ہو سکتا ہے یہ درست ہو جائیں، اللہ ہو سکتا ہے ان کو معاف فرما دے۔ دوسرا جو گروہ تھا وہ سمجھیں کہ ہارڈنڈ کرمنلز کی طرح کا گروہ تھا، عادی مجرموں کی طرح خطرناک منافق۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو تو اللہ عذاب دے گا، اس لیے کہ جو چالیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف چلی تھیں، اگر ایک بھی ان میں سے کامیاب ہو جاتی تو مشرکوں کی سب چالوں پر بھاری تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 67 کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں۔ اب یہ رنگ کیسے چڑھا اس کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر، یہ حکم دیتے ہیں منکر کا، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور یہ روکتے ہیں بھلائی سے۔ اب بتائیے کہ جو منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں، یہ منکر اور معروف کن معنوں میں آ رہا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ یأمرون بالمنکر یہ حکم دیتے ہیں کہ تم جا کر کسی کو قتل کر دو، اس کا حکم دیتے ہیں یہ؟ بتائیے۔ نہیں، منکر سے مراد کیا؟ کہ جن چیزوں کو قرآن نے منکر قرار دیا، قرآن اور حدیث نے اور اللہ کی آیات میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے، یہ ان کا حکم دیتے ہیں۔ امرا یا مرو کے 2 مطلب ہوتے ہیں، حکم دینا اور مشورہ دینا، اور مزید ان معنوں کو پھیلائیں، ہمت افزائی کے معنوں میں بھی آتا ہے، حوصلہ افزائی کے معنوں میں، انکریجمنٹ کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ برائی کی حوصلہ افزائی کرنا، برائی کا حکم دینا، برائی کا ایڈوائس دینا، برائی کا مشورہ دینا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور یہ روکتے ہیں معروف سے، اور یہ معروف یہاں پر آ رہا ہے ان چیزوں کے لیے جن کو قرآن اور حدیث نے معروف کہا، قرآن اور حدیث نے کہا کہ تم یہ کام کرو، ان سے روکتے ہیں، ڈسکریج کرتے ہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں ان کاموں کی جن کو قرآن نے اچھے کام کہا ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ ان کی 3 علامات بتا دی گئی یہاں پر۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان خون کے رشتوں میں تو بندھا ہوا ہے ہی، اس میں اس کے پاس چوائس نہیں ہے
کہ میں کس کو اپنا رشتہ دار بناؤں، کس کو میں اپنا رشتہ دار نہ بناؤں. بلڈ ٹائز ہے نا، خون کے رشتے ہیں. لیکن دنیا میں صرف خون کے رشتوں پر گروہ نہیں بنتے، بلکہ خون کے رشتوں کے علاوہ ایک اور چیز جو انسان کو کسی گروہ میں لے جاتی ہیں وہ دوستیاں ہیں، فرینڈشپس. دوستیاں ہوتی ہیں ایک جیسی مینٹالٹی، ایک جیسے انٹرسٹ رکھنے والوں کے درمیان، ملتی جلتی ذہنیتیں، ملتی جلتی دلچسپیاں، یہ بھی انسانوں کے اندر دوستی کا سبب بنتی ہیں، ان کو گروپس کے اندر تقسیم کر دیتی ہیں. ایک طرح کی کامریڈشپ ہو جاتی ہے لوگوں میں. اسی طرح پیشے، ہم پیشہ لوگ بھی آپس میں ربط اور تعلق رکھتے ہیں، سیم پروفیشن رکھنے والے. جیسے ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، انجینئرز ہیں وہ انجینئر سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہاں پر جو منافقوں کی علامات بتائی گئیں تو بتایا گیا کہ یہ وہ کامن فیکٹرز ہیں جو منافقوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں. یہ ان کی علامات ہیں منافقوں کی، یہ ان کی پہچان ہے. گناہ کا حکم دیتے ہیں یا گناہ کا مشورہ دیتے ہیں یا گناہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. پہلی علامت یہ ہے. دیکھیے جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ اپنی علامات سے پہچانی جاتی ہے نا. کوئی اس کا مینیفیسٹیشن ہوتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے، کوئی سمٹمز ہوتے ہیں بیماری کے، تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بیماری ہو گئی. تو نفاق دراصل دل کے اندر دبا ہوا ہے. فی قلوبہم مرض، ہم نے شروع میں پڑھا تھا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. اب یہ جو دل کا مرض ہے یہ اب ظاہر ہوتا ہے مختلف برائیوں کی شکل میں. اب اگر کسی کو پہچاننا ہو نفاق کو ان علامات سے پہچان لے. کس کو پہچاننا ہے یہ بتائیے؟ یہ جو علامات ہیں اس سے ہمیں کس کو پہچاننا ہے؟ کون منافق ہے؟ اب ہم یہ آیات پڑھیں، ہم کہتے ہیں ہاں وہ جو میری فرینڈ ہے نا بالکل اسی پر آ رہی ہیں، ہاں نند کے اوپر تو بالکل فٹ آتی ہیں، یہ سب کچھ ہے اس کے اندر. تو اس کو سسرال والوں کے آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کو نہیں بھیجا گیا کہ ان کی تحقیق کریں، اپنے آپ کو تو پہلے دیکھیں. تو اپنے اوپر فوکس کرنا ہے کہ میرے اندر تو نفاق نہیں. یأمرون بالمنکر، یہ پہلی علامت ہے. برائیوں کو پھیلانے میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. کلچرل شو کرنا ہے یا فیشن شو کرنا ہے یا کوئی میوزیکل ایوننگ کرنی ہے یا کوئی بدعت ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور دوسروں کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیتے ہیں. ایک ذمہ لیتا ہے میں فلاں فلاں میگزین میں اس کا ایڈ دیتا ہوں، آئی ول اسپانسر دی ایڈ. ایک کہتا ہے اتنے ٹکٹ مجھ کو دے دو، میں اتنے ٹکٹ بیچ دوں گا، اتنی ٹیبلز کے ٹکٹ میں بھیجوں گا، اس کے بارے میں انفارمیشن میں پرووائڈ کروں گا، فنڈز چاہیے، پیسہ چاہیے، ہم ڈونیشن دیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ انفرادی برائی کی بات نہیں ہو رہی، یاد رکھیے. اچھا، اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے برائیوں کی بات نہیں کی جا رہی. اجتماعی طور پہ کلیکٹیولی برائیوں کو ایک سسٹم کے طور پہ، نظام کے طور پہ معاشرے میں پروموٹ کرنا، معاشرے میں برائیوں کا نظام بنا دینا، ایسا معاشرہ بنا دینا جس میں برائی کرنا کول ہو جائے، جس میں برائی کرنا ان تھنگ ہو جائے، ایلیٹ ہونے کی علامت ہو جائے، برائی کو گلیمرائز کرنا. یہ ہے دراصل جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. ایک کہے گا کہ میں ریویو لکھوں گا اخبار میں اس فلاں چیز کے بارے میں، فلاں فیشن شو ہو رہا ہے، میں ایک ایسا خوبصورت ریونگ ریویو لکھوں گا اس کے بارے میں، ایسی کوریج اس کو ہم دیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نیکسٹ ٹائم آئیں اس کو دیکھنے کے لیے. تو اس چیز کا ذکر کیا گیا. زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے. تو اس کا ذکر کیا گیا. یہ کیسے ٹیم ورک ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا برین، بڑی پلاننگ، بڑے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوتا. اگر منافقوں کو پڑھنا لکھنا نہ آئے وہ برائی کو پروموٹ نہیں کر سکتے. وہ کیسے اخبار میں آرٹیکلز لکھیں گے؟ اگر منافقوں کے کانٹیکٹس نہ ہوں معاشرے کے اعلیٰ طبقات تک تو وہ کیسے اعلیٰ طبقات تک پیغام پہنچائیں گے کہاں کیا کام ہو رہا ہے، تم بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لو. ٹھیک ہے نا؟ اگر منافقوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے انفاق کریں گے ان چیزوں کے لیے؟ سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو یہ جو ریسورسز ہیں ان ریسورسز کو وہ چینلائز کر دیتے ہیں برائیوں کو پروموٹ کرنے میں. جیسے کہیں گٹر ابل رہا ہو اور کوئی شخص ذمہ لے کہ میں اس گٹر کو جاری رکھنے کا ذمہ لیتا ہوں،
بلکہ جہاں جہاں یہ گٹر اور اس کی بدبو نہیں پہنچی میں ذمہ لیتا ہوں کہ میں وہاں تک اس کو پہنچا دوں گا. یہ ہے وہ چیز، برائیوں کو پھیلانے کا نیٹ ورک جیسے بناتے ہیں، یہ اس کا ذکر ہے. کس طرح یہ کام کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں. جو برائیوں میں حصہ نہیں لیتا اس کو احمق سمجھتے ہیں. یا مرون بالمنکر، یہ برائیوں کو پروموٹ کرتے ہیں. اگر میاں بیوی ہیں، میاں بھی منافق اور بیوی بھی منافق، تو اپنے گھر کو معصیت کا اڈا بنا لیں گے. ساتھیوں کا ذکر ہے نا، منافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں. کپلز کی بھی بات ہے، ساتھیوں کی بات ہے. ایک کپل ہے، وہ دونوں کے دونوں منافق ہیں، تو گھر کا حال کچھ اور ہوگا. اگر دونوں میں سے ایک میں بھی خوف خدا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اسپاؤس کو، اپنے جوڑے کو روک نہ سکے، لیکن کم از کم ساتھ تو نہ دے گا ہرگز. ہو سکتا ہے کسی کا شوہر ڈرنک کرتا ہو تو بیوی اس کا ساتھ دینے میں خود تو نہیں پینا شروع کر دے گی، کبھی حوصلہ افزائی تو نہیں کرے گی. وہ جہاں تک اس چیز کو روک سکتی ہے اپنے بس پڑتے، جو اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، دل میں کڑے گی، وہ برا سمجھے گی، وہ روکنے کی کوشش کرے گی. لیکن اگر بیوی بھی منافق ہے تو وہ تو ساتھ اس کا دے گی یقیناً. اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں، وہ ینہون عن المعروف، وہ ڈسکریج کرتے ہیں نیکی کو. جو پرسپشن ایسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں بہت سٹل طریقے سے، بہت ہی سہل طریقے سے، ایک ایسا لوگوں پر تاثر قائم کرتے ہیں کہ جو نیک کام کر رہا ہے وہ اچھا نہیں کر رہا. ینہون عن المعروف، ایسے وہ روکتے ہیں نیکیوں سے. آس پاس میں دوستوں کو یا خاندان والوں میں سے کسی کو اسلام پر عمل کرتے دیکھتے ہیں تو ایسا افسوس کرتے ہیں اس کے حال پر کہ جیسے کوئی اس کو بیماری ہو گئی ہو. بہت سمجھائیں گے کہ ابھی دیکھو تمہاری عمر نہیں ہے ان چیزوں کی، ابھی تم انجوائے کرو زندگی کو، انجوائے لائف. ایک ہمارے جاننے والے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، کئی سال گزر گئے. ہم ان کے گھر گئے ہوئے تھے تو کوئی ذکر ہو رہا تھا آپس میں، جو جاننے والے تھے، ہم لوگ بھی باتیں سن رہے تھے. تو ایک نے پوچھا، جو صاحب خانہ خاتون تھیں، ان سے، ہوسٹ سے پوچھا، اب بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو کوئی سنے تو لگے پتہ نہیں بیچارے کو کوئی لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہو گیا، کیا ہو گیا. انہوں نے کہا بہت خوش ہو کے کہ ہاں اب بہتر ہے، شفا ہو گئی ہے، داڑھی کٹوا دی ہے، اور بیوی کو نہیں کہتا پردے وردے کے لیے. جو پیچھے کہانی پتہ چلی وہ یہ کہ ان کا بیٹا انگلینڈ گیا، وہاں جا کر کسی تبلیغی جماعت وغیرہ سے یا تبلیغ کرنے والوں سے کوئی دوستی ہو گئی تو اسلام کی طرف اس کا رجحان ہو گیا. واپس آیا تو داڑھی رکھی ہوئی تھی اور 5 وقت کا نماز کا پابند تھا، اور بیوی کو کہتا تھا کہ تم حجاب وغیرہ کرو. اس پر گھر والوں کو پریشانی تھی، اور یہ ماں کی اپنی کامیابی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو واپس ویسا ہی کر لیا جیسا کہ ماں چاہتی تھی. ان کا کہ ہاں اب بہتر ہے، اب اس نے اپنی داڑھی بھی کٹوا دی ہے اور بیوی کو حجاب وغیرہ کا نہیں کہتا. یہ آئیڈیل اگزامپل ہے ینہون عن المعروف، ایسے روکتے ہیں معروف سے. اگر بیٹیاں شرم اور حیا کا مظاہرہ کریں تو پریشانی ہو جاتی کہ تو انڈر کانفیڈنٹ ہیں، یہ تو نارمل نہیں. کہتے ہیں کیا بڑھاپا طاری کر لیا اپنے اوپر، بی لائیولی. چاہتے ہیں کسی طرح یہ نیکی سے باز آ جائیں، نیکی نہ کر سکیں. کوئی نیکی کو سسٹم کے طور پہ نافذ کرنا چاہے، ہر طرح سے راستہ روکیں گے. اپنے اخباروں میں آپ دیکھ لیجئے معصیت کا کس قدر کوریج ہے، کتنا پروپیگنڈا ہے. میڈلز بھی ملتے ہیں تو کن کن چیزوں کے اوپر، حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے تو کون کون سی چیزوں کی، اور جو نیکی کے کام ہو رہے ہیں اس کا کوریج ہمیں نظر نہیں آتا اخباروں کے اندر. اس پہ نہ ریویوز ملتے ہیں، اور ریویو ہوتے بھی ہیں تو ریونگ ریویوز تو کم از کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں. تو پورا معاشرہ جو ہے پھر اس طرح اس وبا کی لپیٹ کے اندر آ جاتا ہے کہ برائی جو ہے وہ نیکی لگنے لگتی ہے، اور نیکی جو ہے وہ امبیرسمنٹ بن جاتی ہے. اور وہ یقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. منافق کی ایک اور پہچان، دکھاوے کے لیے، اسراف کے لیے تو لاکھوں خرچ ہو جائیں گے، اور خرچ وہیں کرے گا جہاں پہ لوگ دیکھیں. لیکن اگر آپ کسی نیکی کے کام کے لیے ان سے کچھ چیز مانگیں تو کہتے ہیں آج کل ہم فائنینشلی ٹائٹ ہیں، سارا پیسہ ایکچولی انویسٹ کیا ہوا ہے نا، ابھی اتنا ہے نہیں کہ ہم دے سکیں. تو فرمایا نسوا اللہ فنسیہم
ان المنافقین هم الفاسقون، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی ان کو بلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ فرمایا آیت 68، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ کتنی ساری چیزیں ہیں جس کا کہ یہاں ذکر کیا گیا کہ وعدہ کیا ہے اللہ نے منافقوں اور کافروں سے، حقیقت میں ایک ہی ہیں، بس ذرا سی لیگل ٹرمینالوجی ان کی مختلف ہے، جو قانونی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں کافر اور منافق کے، حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وہی کافی ہے ان کے لیے۔ یہ تو ذکر آ گیا ان کا آخرت کا، اور دنیا میں وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے لعنت کی ان پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یعنی دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کے دامن میں نہ آئیں گے اور آخرت میں اللہ کی لعنت کا اظہار جہنم کی شکل میں، اور وہاں ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقت آئے گا اے مسلمانوں جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ بہت صحابہ کو اس پر حیرت ہوئی کہ کیسا وقت آ سکتا ہے مسلمانوں کے اوپر، تو وہ وقت آج واقعی ہم نے دیکھ لیا۔ بالکل جیسے آپ دیکھیں کسی کو ورٹیگو نہیں ہو جاتا، چکر آ جاتے ہیں، اوپر نیچے کا پتہ ہی نہیں چلتا، آسمان کہاں ہے اور زمین کہاں اس کو نہیں احساس ہوتا، ایسے ڈس اورینٹیشن، کنفیوژن ہو گیا ہے کچھ کو، صحیح اور غلط کی پہچان ہی گڑبڑ ہو کے رہ گئی۔ چلو کنفیوز ہونے کا کم از کم اقرار تو کریں کہ ہاں وی آر ناٹ شیور، لیکن اتنی شیورٹی کے ساتھ برائیوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور شیورٹی کے ساتھ پوری شد و مت کے ساتھ نیکیوں کا راستہ روکتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو بھول گئے، زندگی بس ایک پارٹی ٹائم ہے ان کے لیے، کوئی حسرت کوئی ارمان دل میں رہ نہ جائے۔ ان اپنے ارمانوں کو پورا کرنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ تو اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کی آیات، تو جب تک ان کا مقام ان کا مرتبہ کم نہیں کریں گے مذاق اڑا اڑا کر، جب تک تو یہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کی یاد کا وقت ان کے پاس نہیں، یہ تو بس دنیا ہی میں پڑ گئے ہیں جا کر، اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کو بھولنے سے مراد کہ انہوں نے اللہ کو اگنور کر دیا، اب شیطان ہے وہی ان کا ولی ہے۔ تو اللہ نے بھی ان سے یہ سارے وعدے ہیں جو کہ اس آیت میں کر لیے۔ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم کے، وہ بھی ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں، اور یہ بھی امید نہ ہوگی کہ کبھی وہاں سے نکل سکیں گے، نکلیں گے بھی نہیں، اسی کیفیت میں رہیں گے، اذیت کی کیفیت میں رہیں گے۔ جیسے 30ویں پارے میں ایک آیت آتی ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مریں گے نہ جئیں گے جہنم میں۔ اللہ کی رحمت سے دوری ہے دنیا میں بھی ان کے لیے، اور اس لیے کہ یہ ہر وہ کام کرتے ہیں، ہر وہ کام ان کی زندگی میں شامل ہے جس سے برکت کا رحمت کا راستہ رکتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو انہوں نے وصول نہ کرنا چاہا، ریسیو نہ کرنا چاہا۔ مثال کے طور پہ پاکی ناپاکی کا ان کو خیال نہیں، فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں کتا ہو یا تصویریں ہوں، تو رحمت کے فرشتوں کا تو راستہ انہوں نے روک دیا۔ خود انہوں نے اپنے دروازے پر بورڈ لگا دیا، سمجھیں ایک طرح سے کہ آپ ہمارے گھر میں مت آئیں، رحمت کے فرشتوں کو انہوں نے روکا، تو نہیں آتے رحمت کے فرشتے، تو اللہ کی رحمت کا راستہ رک گیا۔ دوسرے، بے حیائی سے اللہ کی رحمت دور ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، جس کی حیا اٹھ گئی اب وہ جو چاہے کرے۔ نمبر 3، کمائی کا کچھ پتہ نہیں کس ذریعے سے آ رہی ہے، ناجائز کمائی، سود والی کمائی،
اس سوائے بے برکتی اور بے سکونی کے اور کچھ بھی نہیں لاتی۔ تو جس گھر میں ناجائز کمائی آ رہی ہو وہاں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ نمبر 4، ان گھروں کو حدیث میں قبرستان سے تشبیہ دی گئی ہے، گریو یارڈز سے کمپیئر کیا گیا ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو منافقوں کو کہاں فرصت ہے، کہاں سمجھ ہے نماز کی؟ ان کو تو امبیرسمنٹ ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو ان کے گھر قبرستانوں کی طرح ہیں۔ اور کہیں اگر کچھ ان کی ریلیجوسٹی جاگتی بھی ہے تو سنت کے بجائے وہاں بدعتوں ہی کا راج آپ کو ملے گا۔ خوشی کی تلاش میں راحت کے سارے سامان جمع کر لیے، لیکن ان کی زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں۔ فرمایا آیت نمبر 69، کیا حال ہے ان کا؟ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تم سے پہلوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے۔ تم سے پہلے والوں سے مراد یہاں پر یہود اور نصارہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں مضمون آتا ہے کہ لازماً مسلمان وہی سب کچھ کریں گے جو پچھلی قوموں نے کیا، بالش کے ساتھ بالشت، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ۔ صحابہ نے پوچھا پچھلی قوموں سے مراد کیا یہود اور نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ انہی کے نقش قدم پر، انہی کے لائف سٹائل پر، اسی طرح کہ تم کام کرنے لگ جاؤ گے مسلمانوں جو یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اردو محاورے میں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو پتہ نہیں مسلمانوں کا رنگ اتنا کچا کیوں ہے، ہمارا صبغت اللہ اتنا کچا کیوں ہے کہ وہ ذرا ذرا سی دیر میں اتر جاتا ہے اور فوراً کفر کا رنگ جو ہے وہ چڑھا لیتے ہیں اپنے اوپر۔ شاید آزمائشوں سے بہت گھبرانے لگ گئے مسلمان کہ نیکی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں تو فرکشن ہوتی ہے، لہٰذا اپنے جینے کا مقصد مسلمانوں نے چھوڑ دیا جو ہم مسلمانوں کا ڈسٹنگوشنگ فیکٹر تھا۔ تو اب ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہ رہا۔ اللہ نے تو ہم مسلمانوں کے سروں پر ذمہ داری کا تاج رکھا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس وجہ سے ہم کو باقی اقوام پر فضیلت تھی۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری کا تاج ہمارے سروں پہ رکھا، اس سے تو ہمارے سروں میں درد ہو گیا، اٹ گیو اس اے ہیڈ ایک۔ ہم نے ذمہ داری کو اتار کر پھینکا۔ دنیا کی محبت کا نشہ جب چڑھا، وہ اوپیم کھایا، تب کہیں جا کر آرام آیا۔ اور جب دنیا کی محبت کا نشہ چڑھتا ہے تو نشے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نا، جو اوپیم یا افیم جو لوگ کھاتے ہیں وہ ہیلوسینیٹ کرنے لگتے ہیں، پھر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، ریالٹی ان کو نظر نہیں آتی، حقیقت ڈسٹارٹیڈ نظر آتی ہے۔ تو یہی مسلمانوں کا حال ہو گیا، ایسے ہیلوسینیٹ کرنے لگ گئے، حقیقت ایسی مسخ ہوئی، ریالٹی ایسی ڈسٹارٹ ہوئی کہ دنیا اب امتحان گاہ نہیں نظر آتی، ایسا لگتا ہے پکنک منانے آئے ہیں جیسے۔